مریم صاحبہ، معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس تاخیر پہ ایک باقاعدہ طور پہ موقف اختیار کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مراسلہ تو 8 مارچ کو آیا تھا، لیکن اس وقت کے وزیر خارجہ سے چھپایا گیا۔ وزیر خارجہ نے بڑی مشکل سے اس کو ری ڈسکور کیا، اس کے بعد وزیر اعظم کے پاس آیا، لہٰذا اس میں تاخیر تو ہو گئی۔ یہ ہے ان کا تاخیر کا جواز۔ لیکن مداخلت کی حد تک تو میرا خیال ہے ہم سب متفق ہے کہ کم از کم وہ جو زبان تھی مراسلے کی، وہ پچھلی جو پریس ریلیز اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ٹینٹاماؤنٹ ہے ٹو انٹرفیئرنس۔ نہیں سر، نہیں، آپ نے دو باتیں ملا رہے ہیں۔ پہلے جو آپ نے مداخلت کی کہانی عمران خان صاحب کی بتائی ہے، سیکرٹری کو یہ سائفر آیا، 7 مارچ کو میٹنگ ہوئی اسد مجید صاحب کی، 8 مارچ کو یہ سائفر آیا، سیکرٹری صاحب نے وزیر اعظم کے ہاتھ میں دیا، اپنے آفس سے بندہ کو بلا کے ان کے ہاتھ میں۔ وزیر اعظم کے پاس یہ سائفر 8 مارچ کو موجود تھا، اور اس کے بعد 27 مارچ تک وزیر اعظم خاموش رہے، بلکہ ایمبیسڈر جو ڈیمانڈ کرنے کی ایمبیسڈر نے تجویز دی اس سائفر میں، وہ بھی عمران خان صاحب نے نہیں کی۔ جس نے آپ کو دھمکی دی ان کو جو فورن منسٹر تھے، انہوں نے 16 مارچ کو کی نوٹ اسپیچ کے لیے بلایا۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں۔ اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ 8 مارچ کو یہ پرائم منسٹر کی ٹیبل پہ تھا؟ 8 مارچ کو بطور سیکرٹری فورن افیئرز جو کل انہوں نے بریف کیا، 8 مارچ کو مراسلہ سیکرٹری نے وزیر اعظم کو دیا، اور اس مراسلے میں یہ لکھا مریم صاحبہ یہ بھی بتائیے، مریم صاحبہ یہ بھی بتائیے، وزیر اعظم نے ڈیمانڈ نہیں کیا۔ مریم صاحبہ یہ بھی بتائیے، سیکورٹی کو الرٹ کیا، نہ پبلک میں یہ پریس کانفرنس کی پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور مداخلت یہ ہونا کہ سازش ہو رہی ہے، یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ ایک کہانی ہے کہ یہ مداخلت اس رجیم کے لیے ہو رہی تھی، میڈیا کو مریم صاحبہ آج اپنی پریس ٹاک میں عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ میڈیا کو خریدا گیا۔ آپ اور میں جو اس وقت میڈیا سے میں بات کر رہی ہوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سازش کے لیے پاکستانی میڈیا کو خریدا گیا۔ بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی۔